حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا عجیب و غریب ارشاد ہے، یاد رکھنے کا ہمیشہ. فرمایا کہ کلم الناس بما یعرفون اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ. لوگوں کے سامنے جب دین کی بات کہو تو ایسے انداز سے کہو کہ جس سے طبیعت میں بغاوت پیدا نہ ہو. کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کی جائے؟ ایسے انداز سے بات کہہ دی کسی ایسے موقع پر بے موقع کہ اس وقت میں تکذیب کی نوبت آ گئی، تو ایسے موقع پر تو کہنا ٹھیک نہیں. حضرت مولانا محمد الیاس صاحب قدس اللہ سے کہوں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. آج کون مسلمان ہے جو ناواقف ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت اور تبلیغ کا، دین کا جذبہ ایک آگ کی طرح سینے میں بھر دیا تھا. جہاں بیٹھے دین کی بات، جہاں بیٹھے دین کا پیغام. ان کا واقعہ کسی نے سنایا کہ ایک صاحب تھے، وہ ان کی خدمت میں آیا کرتے تھے. حضرت مولانا الیاس صاحب کی خدمت کافی دن تک آتے رہے. تو ایک موقع پر حضرت داڑھی نہیں تھی ان کی، تو حضرت مولانا الیاس صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی دن جب آتے رہے سوچا کہ شاید اب یہ مانوس ہو گئے ہوں گے کچھ. تو ایک دن کہہ دیا کہ بھائی یہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ سنت کے اوپر تم بھی عمل کر لو. تو جو حضرت مولانا الیاس صاحب نے فرمایا تو بیچارے وہ کچھ شرمندہ ہوئے ہوں گے، کچھ ہوا ہوگا. تو اس کے بعد سے آنا چھوڑ دیا، مولانا کے پاس نہیں آئے. اس کے بعد تو اب کئی دن جب گزر گئے، معلوم کیا کہ بھائی کیا ہوا، تو معلوم ہوا کہ انہوں نے آنا چھوڑ دیا. تو مولانا الیاس صاحب کو بڑا افسوس ہوا. فرمانے لگے بھائی بڑی سخت غلطی ہوئی مجھ سے. کیا بات ہوئی؟ کہ میں نے کچے توے پہ روٹی ڈال دی. کچے توے پر روٹی ڈال دی، یعنی ابھی توا پکا نہیں تھا اور اس قابل نہیں تھا کہ اس کے اوپر روٹی ڈالی جاتی. میں نے غلط اندازہ کیا، پہلے ہی ڈال دی. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آنا ہی بند ہو گیا. کم از کم آتے رہتے تو کوئی دین کی بات کان میں پڑتی رہتی، کچھ ہوتا. تو اب بظاہر تو ایک آدمی ظاہر بین یہ کہے گا کہ بھائی جو ایک آدمی کسی غلط کام میں ہے مبتلا تو اس سے کہہ دو زبان سے. اس لیے کہ حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو کم از کم زبان سے کہہ دو. لیکن زبان سے کہنا اس وقت میں الٹا مضر پڑا. اس لیے مضر پڑا کہ وہ ابھی توا اس کے لیے تیار نہیں. بھلے تو یہ باتیں ہوتی ہیں حکمت، اور جس کو فرمایا گیا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ. حکمت کے ساتھ کہو. یہ نہ ہو کہ ایک پتھر ہے اٹھا کر پھینک دیا، ایک فرض ہے سر سے ٹال دیا، زبان سے کہہ دیا. یہ دیکھو کہ کس وقت اس کا کیا نتیجہ برآمد ہوگا کہنے. تو یہ ساری باتیں اس اطاعت میں داخل ہیں. یہ ساری باتیں اس بات میں داخل ہیں. استطاعت تو ہر وقت ہے کہنے کی، جب چاہے کہہ دو، منہ اٹھا کر کہہ دو. لیکن استطاعت میں یہ بات بھی داخل ہے کہ دیکھو کہ اس کہنے کا نتیجہ اور الٹا خراب تو نہیں ہوگا، کوئی اور برا نتیجہ تو نہیں نکلے گا. آج کل تو خاص طور پر زمانہ ایسا آ گیا کہ دین سے، دین کے علم سے ہو گئی ہے بیگانگی. اس کے نتیجے میں لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اگر کبھی مذاق اڑایا جائے، استہزاء کیا جائے، تو صرف یہ نہیں کہ گناہ کبیرہ ہے، انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کفر تک بات پہنچ جاتی ہے. اس واسطے کسی ایسے موقع پر ایسی بات کہنا جس سے دوسرا سننے والا الٹا کسی ایسے کام میں مبتلا ہو جائے جو اسے کفر تک پہنچا دے، تو ایسے موقع پہ یہ مناسب ہے. اس لیے سب اس اطاعت میں ڈالیں. حضور جو فرما رہے ہیں کہ اگر اس اطاعت نہیں ہے زبان سے بھی کہنے کی تو دل سے برا سمجھو، تو اس اطاعت میں یہ بات بھی داخل ہے. اطاعت تو ہے کہہ دینے کی، لیکن اندیشہ ہے کہ اس کے کہہ دینے سے اور الٹا اثر ہوگا، برا اثر پڑے گا. تو اس وقت میں رک جانا چاہیے، انتظار کرنا چاہیے.